Last time on آخری معجزہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی اس دنیا میں، جب کل من علیہا فان، تمام فانی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن تیرے رب کا چہرہ ذوالجلال، جلال والا باقی رہے گا. جلال کرنے والے، کوئی تعریف کرنے والے ہو نہ ہو، وہ باقی رہے گا. یہ ہے الحمدللہ. اچھا آگے. حکم بھی ہو سکتا تھا احمد اللہ، اللہ کی حمد کرو. باقی آگے سورۃ البقرہ میں آئے گا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، انسانیت اپنے رب کی عبادت کرو. اسی طرح فاتحہ کے شروع میں بھی کہا جا سکتا تھا انسانیت اللہ کی حمد کرو. اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو آسان سی مثال دیتا ہوں. آپ میں سے کن کے بچے ہیں؟ اوکے، جن کے بچے ہیں، آپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا پانی لا دو، حکم دیا نا پانی لا دو. اب اس کے پاس اب دو اختیار ہیں، یا تو وہ لائے گا یا تو وہ لائے گا. جب آپ عام طور پہ کسی کو حکم دیتے ہو تو بات کیا ہوتی ہے کہ اب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کرے یا نہ کرے. وہ کرے گا تو ہوگا، نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اگر حمد کا حکم دیا ہوتا ہے نا تو بات کس پہ ڈیپینڈ کرتی؟ ہم پہ. ہم کریں گے تو ہوگی. اب حکم ہم نے نہ مانا تو کیا ہوگا؟ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی. تو عبادت تو نہیں ہوگی اگر ہم اب نہیں بنیں گے اعبدو. لیکن ہم کرو نہ کرو ہوگی. اس کا تم تو اب میرے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی وہ چیز. تو اسی لیے احمدو اور حمدن للہ بھی اس درجے کے نہیں ہے جس درجے کے الحمدللہ ہے. اچھا اب الحمد سے آگے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے کوئی نام بتائے مجھے جو آپ کو بتاؤ. الرحمن، اچھا، اور الملک، القدوس. اگر میں کہوں الحمد للرحمن غلط ہے؟ الحمد للملک غلط ہے؟ الحمد للخالق، الحمد للرحیم، الحمد للحکیم، الحمد للہادی، الحمد للمتکبر، الحمد للجبار، الحمد للوہاب. سب صحیح ہے نا؟ کیونکہ یہ تمام کس کے نام ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے نام ہیں. لیکن ان تمام ناموں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک نام کا اختیار کیا ہم کے ساتھ. الحمد للرحمن نہیں کہا. یہاں تک کہ اب اللہ کا لفظ نکال بھی دو نا تو عربی کے اعتبار سے بات پھر بھی سمجھ میں آ جائے گی. الحمد لرب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ کا لفظ میں نے نکال دیا، بات پھر بھی سمجھ میں آ رہی ہے. تو اللہ کے نام کا لفظ یہاں پر اس کا کیا فائدہ ہے یہ سمجھنے کی کوشش کریں. پہلی بات، جب کسی سے آپ کا تعارف ہوتا ہے نا، پہلی بات کیا ہوتی ہے؟ نام. بعد میں آپ کے بارے میں تفاصیل. پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کا ذکر کیا کیونکہ فاتحہ قرآن میں فاتحہ اللہ تعالیٰ سے خود تعارف ہے. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، اور تعارف میں کس چیز کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے؟ نام کی. دیکھیے اگر خالی رب کہا ہوتا تو ایک کنفیوژن ہو جاتی. اس کنفیوژن کا ذکر بھی قرآن میں ہے. آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جو جادوگر تھے، جب انہوں نے اپنی لاٹھیوں کو، اپنی رسیوں کو کھائے جاتے دیکھا تو کیا کیا انہوں نے؟ کیا کیا تھا؟ سب کو پتہ ہے سجدہ کیا تھا نا. اچھا وہ جب انہوں نے سجدہ کیا تو فرعون ذرا کنفیوز، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کو سمجھ نہیں آئی بات یہ ہو کیا رہا ہے. وہ سمجھا شاید یہ راؤنڈ 2 کے لیے تیاری کر رہے ہیں یا اب کھڑے ہو کے دوبارہ مقابلہ کریں گے. اب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے. کیا الفاظ استعمال کیے انہوں نے؟ اچھا کیا لفظ استعمال نہیں کیا انہوں نے؟
انہوں نے یہی کہا ہم اللہ پر ایمان لے آئے. کیا کہا؟ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے. اب فرعون پھر بھی کنفیوز. ہاں مجھے پتا ہے مجھ پر ایمان لائے ہو، پھر بھی کیونکہ جب اس نے رب العالمین سنا تو وہ کس کے بارے میں سوچ رہا تھا؟ اس نے تو رب کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتے دیکھا ہے؟ اپنے لیے. تو اس نے جب ان کی بات سنی، کھڑے ہو کے وہ اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آمنا برب العالمین، وہ سمجھ رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تو ان کو کلیریفائی کرنا پڑا، بعد میں بات مزید واضح کرنی پڑی. اگلی آیت میں ربی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کا رب. گدھے کا ترجمہ میں نے اضافہ کیا ہے، لیکن بات یہی ہو رہی ہے. جب اس نے رب العالمین سنا تو اس کو کنفیوژن، کیونکہ نام نہیں تھا. نام نہیں. فاتحہ میں تعارف ہے تو نام ضروری ہے. ایک اور بات اس کے بارے میں سمجھ لیں، یہ بھی بڑی بڑی اہم بات ہے. اگر میں کہوں یہ بہت اچھا ٹیچر ہے، میں کس چیز کی تعریف کر رہا ہوں؟ اس کی ڈرائیونگ کی، اس کی کوکنگ کی، اس کی کھانے پکانے کی، اس کے گھر صاف کرنے کی؟ کس چیز کی تعریف کر رہا ہوں؟ اس کے پڑھانے کی. اگر میں کہوں یہ بہت اچھی ماں ہے، میں کس چیز کی تعریف کر رہا ہوں؟ اس کی شاپنگ کی، اس کی بچوں کی تربیت کی تعریف کر رہا ہوں نا. اگر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں خالق کے نام سے، الحمد للخالق، میں نے کس چیز کی تعریف کی ہے؟ کیا عظیم مخلوق ہے اس کی، کیا بناتا ہے. اگر میں کہوں الحمد للہادی، کیا زبردست ہدایت دیتا ہے. الحمد للحکیم، اس کی حکمت کی تعریف کر رہا ہوں. الحمد للعلیم، اس کے علم کی تعریف کر رہا ہوں. الحمد للوہاب، اس کے تحفے دینے کی تعریف کر رہا ہوں. الحمد للرازق، اس کے رزق کی تعریف کر رہا ہوں، رزق دینے کی تعریف کر رہا ہوں. کوئی ایسا لفظ ہونا چاہیے جس میں ان تمام باتوں کی تعریف ہو جائے جو میرے ذہن میں ہیں، اور وہ تمام باتیں جو میرے ذہن میں نہیں بھی ہیں ان سب کو ملا کے ایک لفظ میں وہ ساری تعریفیں جمع ہو جائیں. ایک ہی آپشن رہ جاتی ہے آپ کے پاس. وہ کیا ہے؟ الحمدللہ. الحمدللہ. اندازہ کرو، ایک چھوٹی سی ایکسپریشن ہے، ایک چھوٹی سی الفاظ ہے الحمدللہ، اور آپ اس کو کسی بھی اور طرح کہنے کی کوشش کرو، کچھ نہ کچھ رہ جائے گا، کچھ نہ کچھ کمی آ جائے گی. اور یہ بات یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ اپنا سفر فاتحہ کے اندر. اچھا، اس سیشن میں آپ کو میں رب العالمین کے بارے میں بھی کچھ باتیں بتاؤں گا. میں نے ابھی ہم نے بات کی تھی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، اور اس صورت میں اور نام بھی آنے والے ہیں. الرحمن الرحیم، للہ کے بعد رب العالمین پہلا نام ہے، اس کے بعد الرحمن، اس کے بعد الرحیم، اس کے بعد مالک یوم الدین. اور قرآن میں اور جگہ الغفور، الشکور، الحلیم، العلیم، الحکیم. کتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے. اور ان تمام ناموں میں سے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اپنے نام کے بعد فاتحہ میں پہلی اپنی تعریف، پہلی چیز جو ہمیں اللہ کے بارے میں جاننی چاہیے حمد کے بعد، وہ کیا ہے؟ رب. ہر چیز سے پہلے رب. یہ کیوں ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس طرح سمجھیں کہ کچھ نام اللہ کے ایسے ہیں جن سے رشتہ بنتا ہے، اور کچھ نام ایسے ہیں جن سے رشتہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے؟ کچھ رشتے والے نام ہیں اور کچھ بغیر تعلق، بغیر رشتے والے نام ہیں. میں بات سمجھاتا ہوں. اگر میں کہوں استاد، استاد کے لفظ سے کسی سے رشتہ بنتا ہے؟ کس سے؟ شاگرد سے. اگر میں کہوں ماں، بچہ. اگر میں کہوں مالک، جو غلام ہے، مالک اور غلام کا رشتہ بنتا ہے. امپلائر کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں؟ مجھے نہیں پتا. ہاں، آجر، آجر کے ساتھ ملازم کا رشتہ. کچھ الفاظ ہیں جس سے رشتہ بنتا ہے. اگر میں کہوں حکمت والا، کوئی رشتہ نہیں بنتا. صبر والا، کوئی رشتہ نہیں بنتا. کچھ ناموں کے ساتھ رشتہ بنتا ہے اور کچھ ناموں کے ساتھ رشتہ نہیں بنتا. اب جن ناموں کے ساتھ رشتہ بنتا ہے وہ بھی بہت سارے ہیں. اللہ تعالیٰ کے خالق، خالق کا کس سے تعلق ہو گیا؟ مخلوق سے.
مخلوق سے. رحم کرنے والا مرحوم سے جس پر رحم کیا گیا. ٹھیک ہے نا. منتقم بدلہ لینے والا جس سے بدلہ لیا گیا. ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پر ان تمام رشتے والے ناموں میں سے ایک نام کا اختیار کیا گیا ہے. وہ اس لیے کہ باقی تمام رشتے اس طرح سمجھ لیں کہ وہ دوسرے درجے میں ہیں. باقی تمام رشتے سیکنڈ ہیں. پہلا بنیادی رشتہ جو میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا وہ کیا ہے؟ اس رشتے میں اللہ تعالیٰ کا کیا رول ہے؟ رب. کیونکہ لفظ اللہ میں رشتہ نہیں ہے. لفظ اللہ میں اللہ تعالیٰ کے تمام اوصاف اکٹھے ہو گئے. ابھی رشتہ قائم نہیں ہوا, ابھی اللہ تعالیٰ سے کچھ تعارف ہوا ہے, لیکن اب رشتے کی بات ہو رہی ہے. میرا اس سے تعلق کیا ہے؟ وہ تعلق پیدا ہوگا کس لفظ سے؟ رب سے. رب سے. اس سے یہ بات ہمیں بھی سمجھ آ گئی کہ اصل بنیادی تعلق میرا اللہ تعالیٰ سے, اگر وہ رب ہے تو میں کیا بنا؟ عبد, غلام. آپ غلام کو کہتے ہیں اصل میں. یہ بنیادی رشتہ ہے میرا اللہ تعالیٰ سے. باقی تمام رشتے, وہ رحم کرنے والا ہے, میں رحم لینے والا ہوں. وہ رزق دینے والا ہے, میں رزق لینے والا ہوں. وہ مغفرت کرنے والا ہے, میں مغفرت لینے والا ہوں. یہ سارے رشتے دوسرے درجے میں ہیں, اور یہ سارے رشتے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ بنیادی رشتہ نہ ہو. دیکھیں, آپ کا ایک رشتہ ہے اپنے کیا امپلائر کے ساتھ, آجر کے ساتھ. اس میں آپ اس کے ساتھ جاب کر رہے ہو, لیکن اس رشتے میں کچھ دوستی بھی ہے, کچھ کبھی کبھی گپ شپ بھی ہے, کچھ اور چیزیں بھی ہیں. لیکن اگر ملازمت نہیں رہی تو وہ باقی سارے رشتے آٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے؟ وہ ختم ہو جاتے ہیں. ٹیچر اسٹوڈنٹ کا رشتہ ہے, بنیادی رشتہ کیا ہے؟ اس نے سکھانا ہے, اس نے سیکھنا ہے. اس کے علاوہ اس میں شفقت بھی ہے, اس میں کچھ ہنسی مذاق بھی ہے, اس میں اور چیزیں بھی ہیں. لیکن اگر وہ بنیادی رشتہ نہیں رہا تو وہ باقی ساری چیزیں بھی, اس کی کوئی بنیاد نہیں رہتی نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو ہمارے ساتھ رشتہ ہے اس کی بنیاد ہے کہ وہ رب ہے اور میں کیا ہوں؟ آپ. اب جب تک آپ رب کو نہیں سمجھیں گے, یعنی آپ رشتے کی ایک طرف کو نہیں سمجھیں گے, آپ کو دوسری طرف سمجھ نہیں آئے گی. لیکن کسی بھی رشتے میں, جیسے اگر ٹیچر ہوتا ہے, کلاس کے پہلے دن آ کے سمجھاتا ہے, دیکھو میں ایک مختلف قسم کا ٹیچر ہوں, میری توقعات یہ ہیں, میں ایسے ایسے قسم کا ٹیچر ہوں. ہوتا ہے نا. اور آپ کو, آپ کی زندگی میں آپ کو مختلف قسم کے عذاب, I mean ٹیچر ملے ہوں گے, اور ہر ٹیچر کی الگ پرسنالٹی ہوتی ہے کہ نہیں. وہ آپ کو سمجھاتا ہے کہ اس کی توقعات کیا ہیں, اس کی کلاس کیسے ہوگی, اس میں کیسا بیہیو کرنا ہے, کیا اس کی ایکسپیکٹیشنز ہیں. ایک ہی سیمسٹر میں, پہلے سیمسٹر میں کالج میں میرے 2 پروفیسر تھے, بالکل ایک دوسرے سے بالکل متضاد. ایک پہلے دن آ کے کہتا ہے تم سب کو میں نے اے دینا ہے. پہلی بات اس نے کی, تم سب کو میں نے اے دینا ہے, تم فکر ہی نہ کرو, بس تھوڑے سے کام, بہت ہی آسان کام تمہیں کرنے ہوں گے اور اے تمہارا ہے. شروع سے انکریج. اگلی کلاس میں گیا, شروع میں آ کے کہتا ہے تم میں سے اکثریت فیل ہوگی. شروع سے ہی جس نے ابھی سے اپنے آپ کو بچانا ہے وہ بھی دروازہ ہے, اس کو ریفنڈ کلاس کا مل سکتا ہے, وہ بھی جا سکتا ہے. لیکن تم سے اکثریت میں بتا رہا ہوں تم لوگ فیل ہو گئے.